بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ البروج پڑھنے لگے ہیں اور یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ایک واقعہ خاص طور پر ذکر ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرے تاکہ میں جادو کا علم اس کو سکھا دوں اور میرے فوت ہو جانے کے بعد آپ اس سے مدد لیا کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ تو جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس زمانے میں وہ راہب توحید کا قائل تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کے اوپر وہ ایمان رکھتا تھا۔ تو راستے میں وہ اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لوگوں کا راستہ شیر نے روک رکھا تھا، تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر شیر کی طرف اچھال دیا کہ اگر راہب کی باتیں یا اللہ تجھے جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس شیر کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ جب وہ پتھر شیر کو لگا تو شیر مر گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ لڑکے کے پاس کوئی خاص قسم کا علم ہے۔ چنانچہ ایک نبینا نے اس سے کہا کہ میں نبینا ہوں اور مجھے بینائی عطا کر دو۔ تو لڑکے نے کہا کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں توحید پر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ جب اس طرح کی خبریں بادشاہ کو پہنچیں تو بادشاہ نے تینوں کو بلایا، لڑکے کو بھی، اس نبینا جو پہلے نبینا شخص تھا اس کو بھی، اور اس راہب کو بھی، اور تینوں سے کہا کہ تم توحید کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم توحید سے انکار کرو۔ لیکن تینوں نے توحید سے انکار کرنے سے منع کر دیا اور توحید سے نہ رکے۔ تو بادشاہ نے جو دو تھے، راہب اور جو پہلے جو نبینا شخص تھا، اس کو آرے سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جایا جائے اور وہاں سے نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اسے پہاڑ پر لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور زلزلہ آ گیا اور وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسری بار حکم دیا کہ اس کو سمندر میں کشتی میں بٹھا کر لے جایا جائے اور عین سمندر کے درمیان میں اسے سمندر میں گرا دیا جائے۔ تو چنانچہ اس بار بھی اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی والے سب ہلاک ہو گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ بادشاہ جب بہت زیادہ عاجز آ گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم میری ہلاکت چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ تم تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکا دو۔ جب تمام لوگ جمع ہو جائیں تو تم تیر کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ بات کہہ کر تیر چلاؤ کہ اس پروردگار کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں جو کہ اس لڑکے کا پروردگار ہے، تو میں پھر مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب بادشاہ نے یہ کہہ کر تیر چلایا کہ اس پروردگار کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے، تو وہ تیر اس کے کنپٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ بات جان لی کہ اصل جو مذہب ہے، اصل جو دین ہے وہ توحید ہے اور بادشاہ ہمیں توحید سے روکتا ہے، تو بہت سے لوگ ایمان لے کر آ گئے اور توحید کے قائل ہو گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے اس طرح کیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھدوائیں اور ان کے اندر آگ لگوائی اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم توحید سے نہیں پھرو گے تو میں تمہیں ان خندقوں میں ڈلوا کر جلا دوں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو توحید سے نہیں پھرے، تو اس نے ان خندقوں کے اندر ان لوگوں کو ڈلوا دیا اور ان کو جلا دیا، اور جو دوسرے لوگ تھے جو توحید کے قائل نہیں تھے وہ ان کا نظارہ کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو اسی بات کا، اس واقعہ کا اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن یہاں سے مراد ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی۔ شاہد کا ایک مطلب گواہ بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے حاضر ہونا۔ تو یہاں جو شاہد ہے، اس سے مفسرین نے اس سے دو تین مطلب مراد لیے ہیں اور تینوں ہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ ایک شاہد سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ جمعہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور مشہود سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ اس سے مراد عرفہ ہو سکتا ہے۔
اور کچھ جو مفسرین ہیں انہوں نے شاہد سے مراد انسان لیا ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، یعنی جو تمام انسان ہوں گے وہ قیامت کے دن کو حاضر ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بعض مفسرین اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں گواہی دینا، یہ مراد لیا ہے، یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ وہ حق پر تھے اور وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ تینوں تفسیریں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہو خندقیں کھودنے والوں پر۔ النار ذات الوقود، اور جو ایسی آگ تھی ذات الوقود، ایندھن والی، یعنی انہوں نے خندقوں میں ایسی آگ جلائی تھی جو کہ ایندھن سے بھرپور تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جب انہوں نے جو ایمان والے تھے توحید کے قائل لوگ ان کو خندقوں میں ڈال دیا تو اس کے پاس بیٹھ کر پھر نظارے کر رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ دیکھ رہے تھے، شہود وہم شہود، اور وہ دیکھ رہے تھے عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا وہ نظارہ کر رہے تھے، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو ترس بھی نہیں آ رہا تھا، اور وہ جب ایمان والے جب جر رہے تھے خندق میں تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے مومن لوگوں سے انتقام نہیں لیا مگر صرف اس بات کا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مومن لوگوں کو صرف اس بات کی سزا دی کہ وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، العزیز جو کہ زبردست ہے، الحمید اور بہت زیادہ تعریف والا ہے، یعنی صرف اس بات کی ان لوگوں نے مومنوں کو سزا دی کہ صرف وہ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے کر آنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو اتنی بڑی سزا دی، یعنی ان کو جلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمینوں اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر اس سے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی تو ذات ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، ویعید، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی تو ذات ہے کہ جو کہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش کا مالک ہے اور بڑی اونچی شان والا ہے، یعنی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ فعال کا مطلب ہے کر گزرتا ہے، لما یرید جو کچھ ارادہ کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جو کچھ ارادہ کرتی ہے تو اس کے ارادے میں کوئی چیز آڑ نہیں بنتی، کن فیکون، کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں اور ان کے واسطے سے مشرکین مکہ اور تمام لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور سمود کی قوموں کو ہلاک کیا تھا، کیا ان لشکروں کی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکر، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ اپنے جھوٹ کے اوپر ابھی تک یہ پختہ ہیں
اور ان کو اگرچہ پہلی امتوں کے حالات معلوم ہیں لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو کسی وقت بھی عذاب دے کر ہلاک کر دے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی اونچی شان والا ہے. یعنی یہ قرآن کو چونکہ جھوٹا کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی لوگوں کی کہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ جو ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ جو قرآن ہے اس کی بڑی اونچی شان ہے. فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے.